بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. آج کل پاکستان کی جو سیاست کا اتار چڑھاؤ ہے یہ کچھ اہم آئینی اور قانونی سوالات کو ہمارے سامنے لا رہا ہے. سب سے اہم ترین سوال یہ ہے کہ ہماری پارلیمنٹ جو ہے یہ قانون سازی کا ادارہ ہے اور اس پارلیمنٹ سے ایک قانون جو ہے اس کو پاس کروا کے صدر مملکت کے پاس بھیجا جاتا ہے اور صدر مملکت صاحب جو ہیں وہ اس قانون پر دستخط کرنے سے انکار کر دیتے ہیں اور قوم کو بتاتے ہیں کہ یہ قانون جو ہے اس پر دستخط پر میرا ضمیر جو ہے وہ آمادہ نہیں ہو رہا اور وہ انکار کر دیتے ہیں. پہلے انہوں نے جو الیکشن لاز میں ترمیم کا جو ایک قانون تھا اس پہ دستخط کرنے سے انکار کیا. پھر نیب کے قانون میں جو تبدیلی کا قانون ہے اس پر بھی انہوں نے دستخط کرنے سے انکار کیا. یہ ایک بڑا اہم سوال ہے کہ اگر پارلیمنٹ جو ہے وہ ایک قانون بناتی ہے اور صدر صاحب اس پہ دستخط کرنے سے انکار کر دیتے ہیں, قانون وہ پھر بھی بن جائے گا, لیکن پھر یہ پارلیمنٹ کی اہمیت کیا ہے؟ اور یہ جو پارلیمنٹ ہے اس کے اندر جو اراکین بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیا کہ عوام کے جو مسائل ہیں وہ ان کو حل کرنے کے لیے بڑی مخلصانہ کوششیں کر رہے ہیں, یا اگر صدر صاحب انکار کر دیتے ہیں تو پھر ہم یہ سمجھیں کہ یہ لوگ اپنے ذاتی مفادات کے مطابق جو ہیں وہ قانون سازی کر رہے ہیں؟ تو یہ ایک اہم سوال ہے. آج عمران خان صاحب نے یہ پریس کانفرنس میں اعلان کیا ہے کہ وہ نیب قانون میں جو تبدیلی لائی گئی ہے اس کو وہ سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے. اور دوسری طرف مولانا فضل الرحمان صاحب نے عمران خان پہ الزام لگا دیا ہے کہ انہوں نے بطور وزیر اعظم پاکستان کے کچھ جو قومی راز ہیں ان کو افشا کر دیا تھا. تو یہ بڑے اہم سوالات ہیں جس پہ ہم بات کریں گے. دو اراکین پارلیمنٹ سے, ایک کا تعلق سینٹ سے ہے, دوسرے کا تعلق قومی اسمبلی سے ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب اعظم نذیر تارڑ صاحب, وفاقی وزیر قانون ہیں, سینٹ کے رکن ہیں, سائرہ بانو صاحبہ قومی اسمبلی کی رکن ہے اور ان کا تعلق اپوزیشن سے ہے, جی ڈی اے کی ممبر ہیں. تارڑ صاحب یہ بتائیں کہ آپ سب سے پہلے یہ جو ہمارا جو آج کیبنٹ کا اجلاس تھا تو اس اجلاس میں کیا یہ بات ہوئی کہ ہم ایک قانون بنا کے بھیجتے ہیں پریزیڈنٹ صاحب کو, وہ انکار کر دیتے ہیں, تو پارلیمنٹ کی کیا اہمیت رہے گی؟ دیکھیے یہ کیبنٹ میں بھی بات ہوئی اور کیبنٹ کے باہر بھی بات ہوئی. ہم لوگ پارلیمانی جمہوریت میں رہتے ہیں اور یہ ہمارے آئین کا جو ہے وہ بنیادی ڈھانچہ ہے. بنیادی ڈھانچے سے جو روگردانی ہے یا اس کی روح کے خلاف جانا ہے وہ اس سسٹم سے میں کہتا ہوں ایک انحراف ہے. ٹھیک ہے, لکھا گیا کہ صدر صاحب کے پاس 15 روز کا ایک ونڈو دی گئی انہیں کہ اگر وہ کسی چیز کے بارے میں ان کو شکوک و شبہات ہیں یا رش آف ورک کی وجہ سے وہ نہیں کر سکتے تو 15 روز تک انہوں نے کرنا ہے. کہیں پہ یہ بھی لکھا گیا کہ وہ سمری جو ہے وہ واپس بھیج سکتے ہیں. لیجسلیشن کے حوالے سے کہا گیا کہ جب وہ بل واپس کریں گے تو پھر وہ جوائنٹ ہاؤس میں جائے گا اور جوائنٹ ہاؤس میں جانے کے بعد اگر وہ پاس ہو جاتا ہے تو 10 روز تک اگر وہ اس کی اسینٹ نہیں دیتے, اس کی توثیق نہیں کرتے تو وہ قانون کا درجہ حاصل کر لے گا. نیب کے لاز کو امینڈ کیا گیا اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ان بلز کی بیسس پہ کیا گیا جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے نومبر میں انٹروڈیوس کیے تھے نیشنل اسمبلی میں اور وہ وہاں پہ پڑے ہوئے تھے. 6-7 ماہ تک ان آرڈیننسز کے اوپر جو چیئرمین نیب تھے ان کو کنٹینیو کروایا گیا. دیگر جو قانونی اس میں فوائد تھے وہ حاصل کیے لوگوں نے, بس بشمول پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے اور وہ لوگ جو کہ ان دنوں میں کیسز فیس کر رہے تھے. یہ جو ترامیم ہیں یہ اسی بل کی بنیاد پہ ہیں. ہاں یہ ضرور ہوا کہ اس میں مناسب ترامیم ڈالی فلور آف دا ہاؤس پہ, اس کو سمپلی فائن ٹیون کیا اور اس میں کچھ ایسی چیزیں جو رہ گئی تھی جو کہ لیکن تاثر یہ ہے کہ آپ کی گورنمنٹ تو یہ نیب کا ادارہ ختم کر دینا چاہتی ہے. حامد میر صاحب اگر آپ کھل کے بات کریں گے تو میں آپ کو بتاؤں کہ جب وزیر اعظم نے دوسری یا تیسری کابینہ کی میٹنگ تھی, دوسری میٹنگ تھی میرے خیال میں, اس نے اس پہ جب انہوں نے نیب کے بارے میں ہاؤس اوپن کیا اور انہوں نے وہاں پہ موجود تمام بیوروکریٹس کو بھی کہا کہ آپ کھل کے بات کریں, اور تمام فیڈرل سیکرٹریز جو اس دن موجود تھے وہ کم از کم 15 کے قریب تھے بشمول ان کے, اور ان میں سے شاید کسی کا بھی کیس نہ ہو نیب میں. انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے ملک کو بچانا ہے, اداروں کو چلانا ہے, اگر آپ نے پروکیورمنٹ اور ڈیسیجن میکنگ میں ڈیلیز نہیں کرنے, اگر آپ نے دیانتدار سرکاری افسران کو جرت کے ساتھ فیصلے کرنے دینے ہیں تو آپ کو یہ ادارہ ختم کر دینا چاہیے. سیاستدانوں نے بھی کہا, بہت ساروں نے جن پہ مقدمات نہیں تھے ختم کر دیں, لیکن میں آپ کو انٹرسٹنگلی بتاؤں وہ لوگ جو یہ فیس کر چکے تھے جن میں خورشید شاہ صاحب, رانا ثناء اللہ, خواجہ سعد رفیق, دیور آن ریکارڈ قمر زمان کائرہ صاحب, انہوں نے کہا کہ نہیں یہ اس کا حل نہیں ہے.
اکاؤنٹیبلٹی ہونی لیکن آپ چاہیے. کی حکومت میں ایک غالب سوچ ہے یہ کہ اس ادارے کو ختم کریں. صرف ہماری حکومت میں نہیں ہے، جہاں پہ عدالتیں لکھنا شروع کر دیں، اعلیٰ ترین عدالتیں کہیں کہ یہ ادارہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے، جہاں پہ عدالتیں اپنے فیصلوں میں لکھیں کہ پاکستان میں اکاؤنٹیبلٹی لاز بنائے اس لیے گئے کہ مخالفین کا بازو جو ہیں وہ دبائے ذرا میں جائیں. آپ کو بتاتا ہوں، آج آپ کے کولیگ ہیں ایک شاہد حقان عباسی صاحب، سابق وزیر اعظم، انہوں نے کیا کہا ہے. ایک بڑی واضح بات ہے کہ جب تک نیب ہے تو یہ ملک نہیں چلے گا. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اس ادارے کو، جس نے ملک کی معیشت کو تباہ کیا ہے، جس نے ملک میں نظام کو ختم کر دیا ہے، اس ادارے کو ختم کیا جائے. لگتا یہی ہے کہ آپ نے اس ادارے کو الٹیمیٹلی ختم کرنا ہے. میر صاحب آپ اگر یہ ترابیب دیکھیں، میں نے کل فلور آف دا ہاؤس پہ بھی کہا تھا، میرے آج پاس بھی ہیں ساری ترامیم. جی سر، آج بھی بول رہا ہوں، یہ وہ ترامیم ہیں، میں پھر پورے یقین سے یہ بات کر رہا ہوں، اس میں سے اکثریتی ترامیم وہ ہیں جو کہ عمران خان صاحب کی حکومت نے آرڈیننس کی شکل میں دی تھی، اور اس میں کچھ ترامیم وہ ہیں جو آج تک عدالت عالیہ اور عدالت عظمیٰ نے اپنے فیصلوں میں لکھا. کیا اس میں یہ شامل تھی کہ بارے ثبوت الزام لگانے والے پر ہوگا؟ میں بتاتا ہوں، یہ نہیں تھا. میں بتاتا ہوں، یہ عدالت عظمیٰ کے فیصلے ہیں. یہ عدالت لیکن یہ عمران خان کا آرڈیننس عمران خان کا آرڈیننس اس لیے نہیں ہے کہ عمران خان کو تو اس وقت ان کے ہاتھ میں، کیونکہ ان کے ہاتھ میں اختیار تھا تو وہ لوگوں کو، اور میں ایک عرض کر دوں، عمران خان حکومت نے اپریل 2020 میں، آج سے 2 سال پہلے، اسلامی نظریاتی کونسل کو بذریعہ منسٹری آف لا اینڈ جسٹس ایک چٹھی لکھوائی کہ یہ جو بارے ثبوت ہے نیب کا، اس کے بارے میں ہمیں آئینی طور پہ اور شرعی طور پہ ہمیں گائیڈنس دیں. اسلامی نظریاتی کونسل نے اس سارے معاملے کو ایگزامن کرنے کے بعد یہ لکھا کہ قرآن اور شریعہ کے مطابق بارے ثبوت ملزم کی طرف نہیں جا سکتا، اور یہ پوری دنیا کا قانون ہے میر صاحب کہ پروسیکیوشن جو الزام لگائے وہ پرائما فیشی، ہاں یہ نہیں ہے کہ اپ ٹو ہلٹ ثابت کرے. نیب لاز میں بھی ابھی یہ جو اس کو ختم کیا گیا، یہ سیٹلڈ لا ہے کہ پروسیکیوشن نے ایک مناسب برڈن ڈسچارج کرنا ہے، اس کے بعد ملزم سے پوچھا جائے گا بھی اب تم کیا کہتے ہو. لیکن یہ نہیں ہے کہ ملزم کو پکڑ کے جیل میں ڈال دے، اس کو وہاں پڑا رہنے دے، 1.5 سال بعد جب عدالت میں مقدمہ جائے تو کہیں کہ جی ہمارے پاس تو یہ مٹیریل ہے یا نہیں ہے، اس سے بلا کے جیل سے پوچھیں کہ اس کا کیا کہنا ہے. یہ سراسر زیادتی ہے. لیکن صدر مملکت نے کہا جی کہ یہ غلط ہوا ہے. یہ سائرہ بانو صاحبہ، آپ کا کیا خیال ہے کہ صدر عارف علوی صاحب نے جو نیب قانون میں جو ترمیم کا بل ہے اس پہ دستخط کرنے سے انکار کیا ہے، انہوں نے صحیح کیا یا غلط کیا ہے؟ جی انہوں نے صحیح کیا، کیونکہ یہ پارلیمنٹ میں بحث ہونی چاہیے. اس سے پہلے میں ایک شعر سنا دوں اس ساری گفتگو پہ کہ انا مارے انی نو کسون وجے تھمی نو، جتھے تواڈے کو انی پیندی انی انی پائی جاؤ. جتھے تواڈے کو انی پیندی، مطلب جتنی انی پیتی ہے انی پائی جاؤ، ہاں، وچوں وچ کھائی جاؤ اتو رولا پائی جاؤ، وچوں وچ کھائی جاؤ اتو رولا پائی اتو جاؤ. رولا پائی جاؤ. یہ استاد دامن کا شعر ہے. یہ ویسے مریم نواز سنایا کرتی تھی یہ شعر، تو یہ اب آپ نے بھی سنا دیا آج. یہ وہ کس دور میں سناتی تھی؟ ابھی یہیں پر یہ آپ نے جتنے سوال پوچھے اس سے تو جو 3-4 دن پہلے خرم دستگیر صاحب نے جو بیان دیا ہے، جو پوری صورتحال انہوں نے آپ کے سامنے واضح کر دی ہے، اس کے بعد تو یہ سوال بنتا ہے. تو آپ کے خیال میں صدر صاحب نے بالکل صحیح کیا؟ تو اگر انہوں نے صحیح کیا تو پھر یہ پارلیمنٹ کی کیا اہمیت رہے گی؟ پارلیمنٹ کی اہمیت میں نے تو آپ کو لاسٹ پروگرام میں کہا تھا کہ پارلیمنٹ کو بے توقیر کر دیا ہے، جس پہ بہت سارے ممبران چیخے بھی تھے، تو وہ ظاہر آپ کے سامنے ہی ہے. آپ کو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ اپوزیشن کو دیکھ لیں، اور ابھی ایک ڈیڈ لاک بھی ہے نیب کے چیئرمین پہ اور اس کے نام پر. تو خدا کرے وہ ڈیڈ لاک. آپ اندر کی خبر دے رہی ہیں کہ ڈیڈ لاک ہے؟ یہ سبھی کو پتہ ہے کہ راجہ ریاض صاحب اور شہباز شریف صاحب کے بیچ میں ڈیڈ لاک ہے. راجہ ریاض اور شہباز شریف کے درمیان ڈیڈ لاک ہے؟ تو اس کا مطلب ہے راجہ ریاض اصلی اپوزیشن لیڈر ہے. جی اوہ، یہ تو مجھے سرپرائز مل گیا ہے تارڑ صاحب کہ راجہ ریاض صاحب جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب کا نام جو ہے اس کو قبول کرنے سے انکار نہیں کر. میرا تو خیال تھا یہ تو جعلی اپوزیشن لیڈر ہے. آپ کو یہ پتہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن میں نامینیشن ہوئی ہے، ایک جو گئے ہیں کے پی سے جسٹس ریٹائر اکرام صاحب، وہ عمران خان صاحب کے نامنی تھے پریویسلی، اور جو پنجاب سے نامینیشن تھی بھروانہ صاحب کی، وہ راجہ ریاض صاحب کے گروپ نے دی ہے. اچھا، اور وہ گورنمنٹ نے مانی ہے، وہ ہمارا نام نہیں تھا. تو ابھی جو چیئرمین نیب کے نام پر جو ڈیڈ لاک ہے تو راجہ ریاض صاحب نہیں مان رہے؟ یہ بات درست ہے کسی حد تک. اچھا، یہ بات درست ہے. اس میں 2 راؤنڈز ہوئے ہیں، اب تیسرا راؤنڈ ایکسپیکٹڈ ہے. آپ کی خبر درست ثابت ہوئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ راجہ ریاض صاحب جو ہیں
وہ کوئی نمائشی قسم کے اپوزیشن لیڈر نہیں، وہ اصلی اپوزیشن لیڈر. پرانے پارلیمنٹیرین ہیں وہ، جو کہتے ہیں نا اوپروں ہو رہے اندروں ہو رہے. تو خود شعر سنا رہی تھی. راجہ صاحب کا بھی معاملہ اتنا سیدھا نہیں ہے. راجہ صاحب ظاہر ہے کتنی حیرت کی بات ہے کہ ماشاءاللہ میں نے تو ایک ایسی مذاق میں گفتگو کی تھی، اس کو کتنا سیریس لے گئے طارڑ صاحب. یعنی کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سیریس ہے. تو مطلب یہ تو میرے خیال میں جو اس کے میمز بھی بنے ہوئے ہیں، بات تو یہی ہے جو کہی ہے انہوں نے، لیکن حقیقت میں تو کچھ اور ہی ہے. تو یہ اگر مان جائیں تو اچھا. اب آپ یہ بتائیں کہ جب آپ پبلک میں جاتی ہیں، مثلا پچھلے ہفتے آپ نے جو، کیونکہ آپ پاورٹی ایلیویشن کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے اس کی چیئر پرسن ہے، تو آپ نے اپنا پیٹرول کارڈ واپس کرنے کا اعلان کیا. تو پبلک میں جب آپ گئیں تو پبلک کا کیا ریئیکشن تھا؟ لوگ ارکان پارلیمنٹ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ سنیں، دیکھیں جس طریقے سے حالات چل رہے ہیں اور جو میڈیا پر آ کر ہمارے پارلیمنٹیرینز بات کرتے ہیں، اور ابھی آپ نیب قانون کی بات کر رہے ہیں اور ایک لیبل جو لگا ہوا ہے کہ کرپشن زدہ لوگ ہیں، تو اتنی اچھی رائے رکھتے نہیں ہیں لوگ. آپ اگر ابھی نیب کی بھی بات کر رہے تھے تو یہ سب یہ چل رہا ہے. تو مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ احتساب کیوں نہیں ہونا چاہیے. اور جیسے ابھی انہوں نے کہا کہ بیوروکریٹس اور یہ جو فیڈرل جتنے بھی ہمارے بابو لوگ ہیں، وہ لوگ، مطلب میں ان سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ ان لوگوں نے ان کے سامنے بولا ہوگا. اور پارلیمنٹیرینز اور سیاستدانوں کے لیے، مطلب جو میرا پہلے دن سے سٹینس تھا کہ یہ ہم سب لوگوں کو اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے. میں آپ کو سچ بتا رہی ہوں کہ کوئی بھی سیاستدان کرپشن کے الزامات ہیں نا، وہ خود سے کرپشن کر ہی نہیں سکتا. جب تک سیکرٹری لیول سیکرٹری، وہ آپ جتنے بھی آپ پھر آپ وہ کر لیں فیڈرل کے اس میں، جب تک ان کا ساتھ نہ ہو کوئی ایک بندہ کرپشن نہیں کر سکتا. اچھا، یہ جو شاہد الزام اس کے اوپر ہم پارلیمنٹیرینز کے اوپر کیوں آتا ہے؟ یہ شاہد حقان آبادی صاحب کہہ رہے ہیں نیب کو ختم کر دو، وہ صحیح کہہ رہے ہیں؟ تو اب تک نیب نے کچھ کیا نہیں ہے، تو انہوں نے یہی کہا ہوگا کہ ذرا بچت ہو جائے، ان کی تنخواہوں کی، پیسوں کی اور سب ان چیزوں کی بچت ہو جائے. کیونکہ میں نے تو ابھی کسی کو بھی وہ تختہ دار پر جاتے ہوئے نہیں دیکھا. آپ سب کے سامنے مطلب آنکھوں میں دھول جھونکی جا رہی ہے کہ آپ کو اور ہمیں نہیں پتا. یہ جو انہوں نے قانون میں ترمیم کیا ہے کہ اگر نیب کسی پہ الزام لگاتا ہے تو الزام کو صحیح ثابت کرنا نیب کا کام ہے، ملزم کا کام نہیں ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ صحیح ہے. ابھی پچھلے دنوں میں پڑھ رہی تھی کہ جب وہ جنگ ہوئی تھی تو ونسٹن چرچل نے پوچھا تھا نا کہ ہمارے ملک کی عدلیہ کا نظام کیسا ہے. انہوں نے کہا بالکل زبردست. کہ ٹھیک ہے، پھر ہم ہر جنگ جیت جائیں گے. تو آپ کا خیال ہے کہ یہ الزام کو درست ثابت کرنا نیب کا کام ہے؟ نیب کا تو کام، اگر وہ کیس بنا کے عدالتوں میں بھیجتی ہے تو پھر آگے حالات آپ کو پتہ ہی ہیں کہ کیا ہوتے ہیں. یہ طارڑ صاحب، صرف ارکان پارلیمنٹ کے بارے میں لوگ سوال نہیں اٹھاتے، عدالتوں کے بارے میں بھی سوال اٹھاتے. میر صاحب، یہ المیہ ہے ہمارا. اگر جوڈیشل سسٹم مضبوط ہوتا اور عدالتوں میں جو مقدمات کی صحیح معنوں میں کہتے ہیں کہ ڈیسیژنز ہیں، اور وہ بھی برق رفتار ڈسپوزل جو ہے وہ ہوتا اور کیسز کے میرٹس کے مطابق ہی فیصلے ہوتے، تو شاید بات آج تک یہاں تک نہ پہنچتی. انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز کے ہاں بھی بہت زیادہ انٹرفیرنسز ہیں، بلنڈرز ہیں. کہیں پہ ایگزیکٹو کے ہاتھوں میں انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز کھیلتی ہیں کیونکہ وہ ہے ایگزیکٹو کے انڈر. کہاں پہ وہ سیاسی مقاصد کے لیے، جیسے میں نے نیب کی بات کی، یہ کوئی بات ڈھکی چھپی تو نہیں ہے کہ آپ 2002 میں چلے جائیں جب نیا ابھی نوزائیدہ ادارہ تھا. تو میر صاحب، آپ نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پیٹریاٹ کس محکمے نے بنائی تھی؟ وہ نیب نے بنائی تھی. اور ان کے بارے میں کہا جاتا تھا یہ نیب زدہ لوگ ہیں. اور جو نیب زدہ ہوتے تھے پہلے انہیں نیب کے حکومت خانے میں لے جایا جاتا تھا، چاہے وہ فیصل صالح یاد صاحب ہوں، چاہے وہ راؤ سکندر صاحب ہیں. میں نام لے کے باتیں کر رہا ہوں. اور وہی لوگ 2 ماہ بعد ان کو وہاں سے نکال کے تو پارلیمنٹ میں لایا گیا، پیپلز پارٹی پیٹریاٹ بنوائی گئی اور جمالی صاحب کو وزیر اعظم بنوایا گیا. تو یہ انسٹیٹیوشنز، میں تو کل میں نے سینٹ میں یہ بات کی ہے کہ غلطیاں ہوئی ہیں، ہم مانتے ہیں. مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی حکومت سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، انہوں نے قانون چینج نہیں کیا. ہم لوگ انتظار کرتے رہے کہ ہمارے مخالفین جو ہیں ان کا حساب برابر ہو جائے، اس کے بعد اس کو بدلیں گے. لیکن آج میں بتاؤں، بالکل نیک نیتی سے اس ملک کو سیدھے راستے پہ ڈالنے کے لیے جو لوگ بھگت آئے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم تو بھگت چکے ہیں. آپ کے خیال میں مسلم لیگ نون کو اب مزید عقوبت خانوں میں ڈالا جا سکتا ہے جبکہ ان کے سارے مقدمات جو ہیں وہ آلموسٹ یا ہاف وے تھرو ہیں یا ایٹ دی کنکلوژن سٹیج ہیں؟ جیلیں وہ کاٹ چکے ہیں، ضمانتوں پہ وہ ہیں، ان کی ضمانتوں میں کچا چٹھا کوٹیں نکال چکی ہیں، لکھ چکی ہیں کہ اس کیس میں کچھ نہیں ہے. میاں شہباز شریف جن کے بارے میں بات کی جاتی ہے، 5 جج صاحبان نے لاہور ہائی کورٹ کے، کیونکہ کانفلکٹ آف اوپینین 2 ججز میں ہو گیا تھا، پھر 3 ججز کے فل بینچ میں معاملہ گیا.
انہوں نے کہا یہاں پہ بظاہر کرپشن کی کوئی ایویڈنس نہیں ہے، کک بیکس کی کوئی ایویڈنس نہیں ہے، کوئی ٹی ٹی شہباز شریف کے نام پہ نہیں کہتے. 8 ارب روپے کا 16 ارب روپے کا مقدمہ. آشیانہ میں کیا ہوا؟ اس وقت کے چیف جسٹس آصف سعید خان کھوسہ صاحب نے کہا یہ کیس تو میں نے آج دیکھا ہے، مجھے تو لگ رہا ہے کہ شہباز شریف از اے گڈ کاپ. یہ جو قانون میں تبدیلی ہوئی ہے اس قانون کا اطلاق کب سے ہوگا؟ میر صاحب اس قانون کا اطلاق پینڈنگ کیسز پہ ہوگا، اس لیے ہوگا کہ جب بھی نہیں، میں آپ کو عرض کرتا ہوں یہ عمران خان حکومت کی ایک بد دیانت موو تھی. بینیفیشل لیجسلیشن، میں یہ بڑے پورے اطمینان کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، کرمنل لا میں بینیفیشل لیجسلیشن ہمیشہ ریٹروسپیکٹیو اپلائی کرے. ٹھیک ہے کیونکہ یہ کیسز پینڈنگ ہے. لیکن میں آپ کو یہ بات بھی بتا دوں، یہ ترمیم ہوتی یا نہ ہوتی، کورٹس کے فیصلوں کی روشنی میں میں آپ کو بتاتا ہوں نا، یہ پرسن سپیسیفک لا نہیں ہے. اس کو سپریم کورٹ میں جب عمران خان چیلنج کریں گے تو اس کو آپ کو خیال میں سپریم کورٹ اس کو سٹرائک ڈاؤن نہیں کر سکتی؟ سپریم کورٹ اس کو کلاس ٹو کلاس دیکھے گی. ویسے تو عمران خان صاحب اگر سارا بوجھ سپریم کورٹ پہ نہ ڈالیں، اصل تو اسے 199 میں چیلنج ہونا ہوتا ہے، جیسے پہلے بھی لاز چیلنج ہوئے ہیں. جائیں سپریم کورٹ میں بھی لے جائیں، کلاس ٹو کلاس اس پہ ایگزامن ہوگی. سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں کہ پرسن سپیسیفک فیصلہ جو ہے نا لیجسلیشن نہیں ہونی چاہیے. ان پوری ترامیم میں یہ بات بڑے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کوئی پرسن سپیسیفک ترمیم نیب نہیں. 6 ماہ کے اندر انکوائری کا آغاز کرنے کا پابند ہوگا، بارے ثبوت الزام لگانے والے پہ ہوگا. میر صاحب یہ بتائیں، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ انکوائری اور انویسٹیگیشن ان اینڈنگ ہونی چاہیے؟ 4 سال سر یہ لوگوں کو بلیک میل اچھا اس پہ میں سائرہ بانو صاحب آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ اس میں ایک یہ بھی انہوں نے بھی قانون میں یہ بھی تبدیلی کی ہے کہ پہلے ریمانڈ جو ہے وہ 90 دن تک لے سکتا تھا نیب، اب انہوں نے کہا نہیں 14 دن کے لیے ہوگا. یہ صحیح نہیں ہے کہ 90 دن کا ریمانڈ بہت لمبا تھا؟ آپ کا تو اس 90 دن کے ریمانڈ میں بھی کیا نکلتا تھا؟ کچھ نہیں تھا. ابھی جس طرح بارے ثبوت تو کوئی پھر پاگل ہے کہ وہ ثبوت بھی میں مہیا کروں؟ اگر اس میں انہوں نے تبدیلی کیا قانون میں کہ نیب گرفتار شدگان کو 24 گھنٹوں میں عدالت میں پیش کرنے کا پابند ہوگا. کیس دائر کرنے کے ساتھ ہی گرفتاری نہیں ہوگی، یعنی کہ پہلے انویسٹیگیشن بھی ہوگی. اور چیئرمین نیب کی 3 سالہ مدت کے بعد اسی شخص کو دوبارہ چیئرمین نہیں لگایا جائے گا. آپ کا کیا خیال ہے؟ بار بار ایک ہی شخص کو نہیں لگانا چاہیے. بالکل نہیں لگانا چاہیے. میں تو آپ جتنا سب کچھ یہ پڑھ رہے ہیں، مجھے تو پہلے کوئی ایک بتا دیں کہ کوئی نیب نے کوئی کیس حل کیا. ویسے یہ عوام کے ایشوز ہیں یا عوام کا اس وقت ایشو مہنگائی ہے؟ ابھی آپ کو کہنے والی تھی کہ عوام کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. ان کے کیسز سے کسی کو کوئی غرض نہیں ہے کہ کوئی نیب ان کو 14 دن کے لیے رکھتی ہے، 90 دن کا ریمانڈ لیتی ہے. ان کا یہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ اس وقت کچھ اور ہے. اس کے لیے ان کو مل بیٹھنا، سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے. کابینہ میں وہ مسائل بجائے کہ اس نیب کو ڈسکس کرنے کے، اور جو پاورٹی ایلیویشن کی میں چیئر پرسن ہوں، بہت سارے کیسز پینڈنگ پڑے ہوئے لوگوں کی امداد کے، لیکن 2 ماہ ہو گئے، وہ ابھی تک ایم ڈی بیت المال ان سے نام وہ بھی فائنل نہیں ہوا کیونکہ دھیان نہیں ہے نا. اچھا بیت المال کا بھی بندہ نہیں ہوا اس لیے کہ دھیان نہیں ہے. دھیان تو آپ کا ان چیزیں ختم کرنے پہ ہے کہ جیسے یہ وقت گزر رہا ہے، جلدی جو ہو سکتا ہے وہ کر لے، اس کے بعد دیکھا جائے گا. اچھا باقی یہ ایک میں پچھلے ہفتے بھی ہم نے بات کی تھی تارڑ صاحب، ہم چاہتے ہیں کہ اگلا جب کابینہ کا اجلاس ہو تو اس میں ایک اور بھی ایشو ہے، ذرا اس کو بھی آپ کے نوٹس میں لے کے آ رہے ہیں. بہت بڑا عوامی مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ موت مہنگی ہو گئی ہے. اور ایویڈنس آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. دیکھیے جی موت کیسے مہنگی ہو گئی ہے پاکستان میں. مہنگائی کے اس دور میں جینا تو کٹھن تھا ہی، اب مرنا بھی دشوار ہو گیا، کیونکہ قبر اور کفن کے اخراجات بھی بس سے باہر ہو گئے. غریب کے لیے 2 گز زمین کے ٹکڑے کا حصول بھی آسان نہیں. جیب میں 30 سے 50 ہزار روپے نہ ہوں تو قبر بھی نہیں ملتی. جس کے پاس پیسے نہ ہوں اسے کہا جاتا ہے قبرستان میں جگہ ہی نہیں. اپنوں کے جانے کے صدمے سے زیادہ بڑا بوجھ کفن کے لیے 3000 اور تدفین کے سامان کے لیے 5000 روپے کا بندوبست کرنا ہے. جانے والا تو چلا گیا، لیکن تعزیت کرنے والوں کے کھانے پینے کا بندوبست کیسے ہو؟ ایک دیگ پر 10 سے 15 ہزار روپے، ٹینٹ سروس کے 15 سے 20 ہزار اور دیگر کئی خرچے سمیت ایک اوسطن گھرانے میں تدفین کے صرف پہلے دن کے اخراجات 1 سے 1.5 لاکھ روپے کی صورت میں بوجھ بن جاتے ہیں. جینے سے مرنا زیادہ مشکل ہو چکا ہے. اینٹیں مہنگی ہو گئی ہیں، پڑیاں مہنگی ہو گئی ہیں. پہلے کفن جو 1800 کا بھی تھا، 2000 کا بھی تھا.
पेट्रोल के जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये भी रेट बढ़ता जाएगा। कब्र खुदाने के कम से कम 30-35 हज़ार रुपया 40 हज़ार रुपया मांगते हैं। कफन का 8,000 10,000 का ले। जीने से मरना ज़्यादा मुश्किल बढ़ गया, क्योंकि पहले कब्रिस्तान का दो, फिर घर का करो, फिर खर्चा करो, फिर कब्र देगें पकाओ, मेहमान आ रहे हैं। पहले दिन का जो खर्चा हो जाता है बंदे का वो 1 लाख सवा लाख तक पहुंच जाता है। कैमरामैन अब्दुल सलाम समरो के साथ राशिदा शेख, कैपिटल टॉक, इस्लामाबाद। सायरा बानो साहबा, ये मसला कभी कौमी असम्बली में डिस्कस हुआ है कि मौत महंगी होगी पाकिस्तान में? नहीं, आपने भी मरना है, मैंने भी मरना है, शायद हमारे लवाकीन अफोर्ड कर लें, लेकिन आम आदमी जो है वो नहीं क्या है अफोर्ड में। अभी आपने ये कहा है, मेरी अभी 2017 में खाला की डेथ हुई थी गुलिस्तान जौहर में, वो भी कॉल करवा कर कब्र की जगह मिली थी, और वो भी डिस्काउंटेड रेट 40,000 की मुझे कब्र मिली थी। अच्छा, 10,000 तदफीन वगैरह को, और जैसे सही इन्होंने बोला कि टेंट और ये करके 125 जनाजा उठने तक पेमेंट कर चुके थे तो हम लोग। हमारी जो पार्लियामेंट है वहाँ पे ये वाले मसाइल डिस्कस नहीं होते? नहीं, हम जिंदों के मसाइल डिस्कस करेंगे कि उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, नैब का केस उसके ऊपर नहीं बने, कौन सच्चा कौन झूठा, किसके लिए वो, उसके नारे उसके नारे। अवाम तो ऐसे ही है, अवाम का सोचा किसने है। अच्छा, वैसे इस पे पंजाब में एक स्कीम शुरू हुई थी मॉडल कब्रिस्तानों की, शहर खामोशा। शहर खामोशा, तो उस पर बात करते हैं, लेकिन वो शहर खामोशा हर जगह पे नहीं है, उस पर तारड़ साहब से बात करते हैं एक वक्फे के। कैपिटल टॉक में खुशामदीद। अच्छा तारड़ साहब, आप वजीर कानून हैं, आम आदमी को बताएं कि क्या कानून पाकिस्तान का जो है उसके मुताबिक जब उससे मुर्दा दफनाने के लिए 40-50 हज़ार रुपये मांगे जाते हैं, वो जायज़ है, कानूनी तौर पर जायज़ है वो? मेरे ख्याल में यहाँ पे स्टेट को बेनेवोलेंस देनी चाहिए, और ये एक इंसानी मसला है, और मैं समझता हूँ कि जहाँ तक डिग्निटी ऑफ ह्यूमन बीइंग है वो फंडामेंटल राइट है, और डिग्निटी ऑफ जो आपकी जो मैयत है, मैं आसान लफ्ज़ों में कहूँगा, कॉर्पस नहीं कहूँगा, वो भी कवर्ड है उसी हवाले से। तो ये स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इस पे ज़रूर स्टेट लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे ये एक ऐसा इशू है। आपने बड़ा अच्छा किया, इसे हाईलाइट किया। आपको याद होगा, आपने अभी जिक्र किया है, शहबाज शरीफ साहब ने जब वो वज़ीर आला पंजाब थे, इस तकलीफ़ को समझते हुए उन्होंने मॉडल कब्रिस्तानों का एक प्रोजेक्ट शुरू किया था। शहर खामोशा का नाम दिया गया लाहौर में, क्योंकि जो डेवलप्ड सोसाइटीज़ हैं वो भी कब्रिस्तान के लिए थोड़ी जगह मुख्तस करती हैं, और ये बहुत बड़ा मसला था। तो उसके लिए वसी अराज़ी जो है वो वहाँ पे की गई, दीगर शहरों में से रेप्लिकेट किया गया, और उसमें जो फ्यूनरल सर्विसेज हैं वो भी प्रोवाइड की गई। जो एम्बुलेंस सर्विस है, बॉडी के लिए कफन दफन का इंतज़ाम करना, ठीक है। हमारे यहाँ जो फिलैंथ्रोपी के हवाले से बहुत सारे रफ़ाई अदारे हैं, जैसे चीपा है, ईदी है, वो भी करते हैं, लेकिन ज़ाहिर है वो जो सफ़ेद पोश बाइज़्ज़त आदमी है वो उन्हें नहीं फ़ोन कर सकता। तो एक मॉडल कब्रिस्तान इस्लामाबाद में भी बना दें, ताकि KPK में और बलूचिस्तान में और सिंध में भी लोग जो हैं वो उसको ज़रा फॉलो करें। मेरा ख्याल है ये होना चाहिए, और बाकी लोगों को भी तकलीद करनी चाहिए। ये तकलीफ़ थे सूरत हाल अमीर साहब, मैं तो कहता हूँ हर जिंदों के भी हकूक़ इससे ज़्यादा होने चाहिए। जो ह्यूमन डिग्निटी है, 2 वक्त की रोटी है, इज़्ज़त से रहना है, अल्लाह माफ़ करे मौत की सूरत में उसका तदफीन का अमल जो है वो एक इज़्ज़तदाराना तरीके से, ये वो मिनिमम राइट्स हैं जो कि किसी इंसान को दिए जाने चाहिए। सायरा बानो साहबा, कोई पाकिस्तान में मौत को सस्ता बनाने के लिए कोई कानून या कोई बिल आप कौमी असम्बली में पेश करेंगे? आपने अल्फाज सही इस्तेमाल नहीं किए। मौत सस्ती है, उसके बाद के ख़र्चा कम करने के लिए ऐसे कहे। हाँ। मौत तो सस्ती है, किसी को 2 वक्त की रोटी नहीं मिलेगी, तड़प जाएगा, बच्चों का दुख देखेगा। चले तदफीन को सस्ता बनाने के लिए, तदफीन को सस्ता बनाने के लिए, यानी कि जो आदमी मर गया, दुनिया से चला गया, उसके बाद उसको कब्र की जगह के लिए भी उसके लवाकीन को पैसे देने पड़ते हैं। हाँ, बस कब्र की जगह के लिए वो हैं, लेकिन कराची में ऐसे काफ़ी इदारे हैं जो ये कफन दफन का इंतज़ाम कर देते हैं। बैतुल सलाम हो गया, छीपा, ईदी वगैरह जो देते हैं कफन वगैरह, और उसमें आपकी मर्ज़ी होती है कि आप उसको डोनेट कर दें। बाकी ये कि बाकी चीज़ों में उलमा कराम को आगे आना चाहिए कि लोगों को जो बात की बिद्दत है ना उससे रोकना चाहिए, कि जो रिश्तेदार, ये तो इस्लाम में भी है कि उस घर में जाएं तो उस घर में उनको तंग ना करें।
تو یہاں پر لوگ نہیں، لیکن ہم کہیں پہ تعزیت کے لیے جائیں تو وہ کہتے ہیں اگر آپ کھانا نہیں کھائیں گے تو ہماری بڑی بےزتی ہو جائے گی. نہیں تو وہ یہ ان کو سمجھانا چاہیے نا کہ اس میں بے عزتی نہیں ہے, آپ اپنے غم دکھ اس میں بیٹھیں, یہ نہیں کریں, کیونکہ یہ ہمارے گاؤں میں بہت زیادہ ہوتا ہے. اچھا, گاؤں گوٹھوں میں کہ وہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہو گیا. اچھا, اب ایک اور بھی ایشو ہے جی, ہم نے عوام کا مسئلہ ڈسکس کر لیا, ایک خواص کا بھی مسئلہ ہے کہ آج کل جو ہمارے خواص ہیں, بڑے بڑے لوگ, وہ ایک دوسرے پہ بہت بڑے بڑے قسم الزام لگا دیتے ہیں, اور ایسے الزام لگاتے ہیں کہ میرے جیسا آدمی ہے جو اس کی عقل ایسے گھومتی ہے, ایسے گھومتی ہے, ایسے گھومتی ہے. تو مجھے جناب مولانا فضل الرحمان صاحب نے گھما دیا ہے. کیوں گھمایا, ذرا سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. سی پیک کا معاہدہ جو چین کے ساتھ ہوا وہ تم نے روکا, اور پھر تم نے اس معاہدے کے کچھ خفیہ راز جو آپ کی امانت تھی, ہمارے اور چین کے بیچ میں تھی, تم نے خفیہ راز IMF کو دیے یا نہیں, جس سے ہماری ملک کی معیشت پر زبردست دھچکا لگا. طالر صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب الزام لگا رہے ہیں کہ یہ جو IMF نے پاکستان کے ساتھ اس وقت جو ایک پرابلم کریٹ کیا ہوا ہے, یا پاکستان نے کریٹ کیا, جس نے بھی کیا, تو کیونکہ عمران خان نے بطور وزیر اعظم کچھ سی پیک کے راز IMF کو دے دیے ہیں, جس کی وجہ سے بڑے معاملہ خراب ہو گیا. تو میں تو مولانا صاحب کی بات کو اس آسانی سے نظر انداز نہیں کر سکتا. آپ وزیر قانون ہیں اور ان کی پارٹی جو ہے وہ آپ کی اتحادی ہے, آپ کی کابینہ میں مفتی عبدالشکور صاحب بھی ہیں, اور بھی 3-4 اور بھی منسٹر ہیں. تو مولانا صاحب نے اتنی بڑی بات کر دی ہے, تو آپ نے کوئی انکوائری کی ہے؟ دیکھیے, میں تو ابھی آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, اور میرے خیال میں ابھی یہ ریلیز سیریس بات نہیں ہے, سیریس بات ہے, اور اس میں آپ کو وجہ بتا دیتا ہوں. مولانا نے شاید اسے آسان لفظوں میں بیان کیا, سامعین کو بتانا چاہتے تھے, اور زیادہ تفصیل سے نہیں انہوں نے بات کی. جو ان کی بات سے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو G2G ایگریمنٹس ہوتے ہیں اس پہ ایک کانفیڈینشیلٹی کلاز ہوتی ہے, رازداری کا. جب گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کانٹریکٹس ہوتے ہیں ان میں رازداری کی ایک کلاز ہوتی ہے, اس لیے کہ وہ دو حکومتوں کے درمیان معاہدہ ہے, کسی تیسری حکومت یا ادارے کو اس معاہدے کی تفصیلات نہیں ملنی چاہیے. اگر ایسی بات ہے تو یہ ایک بڑا سنگین معاملہ ہے, اور اس کی باز گشت آپ نے شاید سنی بھی ہو کہ سی پیک کو رول بیک کرنے کے لیے کچھ عالمی طاقتوں کا دباؤ تھا, اور چائنا کی گورنمنٹ کو ابتدائی ایام میں اور مہینوں میں جب گورنمنٹ آئی تھی تحریک انصاف کی, چائنا کی حکومت کی طرف سے کچھ ناراضگی کا اظہار بھی کیا گیا. پھر ہماری کچھ عسکری قیادت نے دورے کیے وہاں کے, اس کے بعد پھر عمران خان صاحب کے لیے رستہ ہموار کیا گیا, پھر وہ بھی گئے, لیکن وہ برف پوری طرح شاید پگھل نہ سکی. اچھا, تو یہ ایک سنجیدہ مسئلہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کسی شخص کی نہیں ہوتی, حکومت پاکستان کی امانت ہوتی ہے. نہیں, لیکن یہ الزام جو ہے اس کو آپ اس طرح نظر انداز تو نہیں کر سکتے. میں صرف وہی بات کر رہا ہوں کہ حکومت چاہے, جیسے آج شہباز شریف صاحب نے کابینہ میں کہا کہ معاہدہ چاہے برا تھا, چاہے تھوڑا برا تھا, چاہے زیادہ برا تھا, معاہدہ کیا تھا حکومت پاکستان نے IMF سے, عمران احمد خان نیازی کا معاہدہ نہیں تھا. اچھا, آج ہم حکومت پاکستان ہیں, ہم پہ یہ واجب اور لازم ہے کہ ہم اس معاہدے کی پاسداری کریں, اور حکومتیں بدلنے کی وجہ سے آپ کی جو انٹرنیشنل آبلیگیشنز یا آپ کی جو انٹرنیشنل رسپانسبلٹیز ہیں وہ نہیں بدلتی. سائرہ بانو صاحبہ, آپ رکن قومی اسمبلی ہیں, تو کیا آپ کو قومی اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے حکومت سے ثبوت نہیں مانگنا چاہیے کہ مولانا فضل الرحمان نے سابق وزیر اعظم عمران خان پہ اتنا بڑا الزام لگا دیا ہے, اس کا ثبوت پیش کریں؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, پوچھنا چاہیے, کیونکہ جو الزام لگا ہے وہ حقیقت ہم تک بھی تو آنی چاہیے نا. کیونکہ یہاں پر تو بہت زیادہ, جو سب سے زیادہ آسان بات ہے کہ وہ آپ کسی کو غداری کا سرٹیفکیٹ بانٹتے, ہم دے دیتے ہیں نا ایسے ہی. تو جس طرح عمران خان صاحب دوسروں پہ الزام لگاتے ہیں تو مولانا صاحب نے ان پہ لگا دیا ہے. چلیں, یہ بلیم گیم سے نکلتے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ ایسے ہونا نہیں چاہیے. سوری, میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. جو سب سے بڑی ضرورت ہے, جو وزیر اعظم نے اپنی پہلی تقریر میں کہی تھی, وہ اس ملک کی ڈوبتی ہوئی معیشت کو سہارا دینے کے لیے ہمیں اپنے سیاسی انتشار اور جو یہ بائیفرکیشن اور یہ پولرائزیشن ہے اس سے نکلنا. آپ اپنی بات مکمل کر لیں. غداری پہ میں کہہ رہی تھی کہ ضرور ہونا چاہیے. یہ تو جس کا دل چاہتا ہے وہ ایک دوسرے کو غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹتا پھرتا ہے, وہ کہتے ہیں وہ غدار, وہ غدار, وہ غدار. تو یہ حقیقت آنی چاہیے. مجھے تھوڑا سا اس کا علم ہے,
وہ میں آپ کو پروگرام کے بعد بتاؤں گی. آپ کو علم ہے اس کا؟ نہیں اس کا علم نہیں ہے, تھوڑی سی اس چیز کا. اچھا اس وہ چیز میں آپ کو. اچھا ٹھیک ہے, میں ایک وقفہ لیتا ہوں جی, وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. تارڑ صاحب, وزیر قانون کے طور پہ میرا آپ سے سوال ہے کہ ایک بڑا مطالبہ ہو رہا ہے کہ جی پاکستان کے تمام مسائل کا حل فریش الیکشن ہے اور فوری طور پہ جناب ابھی الیکشن اسی سال کروایا جائے. یہ میرے پاس کچھ تفصیلات ہیں کہ پچھلے سال نیشنل اکنامک کونسل کا اجلاس ہوا تھا اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کی صدارت میں, اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ نیا الیکشن اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ نئی مردم شماری نہیں ہوتی. 26 اپریل کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک پریس ریلیز جاری کیا اور اس میں یہ کہا ہے کہ 18 اپریل 2022 کا جاری شدہ ہمیں ایک لیٹر ملا ہے منسٹری آف پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا, جس میں کہا گیا ہے کہ 7th پاپولیشن اینڈ ہاؤسنگ سینسس 1 اگست 2022 سے شروع ہوگا, 1 اگست 2022 سے, اور اس کے رزلٹ الیکشن کمیشن کو 31 دسمبر 2022 کو مہیا کیے جائیں گے. اگر ایسا ہے تو الیکشن کمیشن آج کل 2017 کی بنیاد پہ جو مردم شماری کر رہا ہے وہ ارریلیونٹ ہو جائے گی, اور الیکشن کمیشن آئین کے تحت اس کا پابند ہوگا کہ وہ 1 جنوری 2023 سے نئی حلقہ بندیاں شروع کروائے, جس کے لیے کم از کم 4 مہینے کا عرصہ درکار ہے. تو یہ تو مجھے لگ رہا ہے کہ اگر نئی مردم شماری ہوگی تو الیکشن اگلے سال کے مڈ میں چلا جائے گا. میر صاحب اس لیے کہ آئین میں جو اس اسمبلی کی مدت ہے وہ 5 سال ہے, اور وہ مدت ختم ہوگی اگست 2023 میں, اینڈ اگست میں جا کے ہوگی. تو اس کے بعد الیکشنز کے لیے پھر 60 دن کا ٹائم ہوگا. تو جو اصولی طور پہ جو الیکشنز ہونے ہیں آئین کے تابع وہ آئیں گے اگلے اکتوبر میں. تو یہ ایک ٹیکنیکل سی چیز ہے, یہ لوگوں کو سمجھ نہیں ہے اس کی. یہ بات تو سپریم کورٹ میں بھی ہوئی تھی, آپ بھی موجود تھے میرے خیال میں اس دن, آپ کے کافی سارے کولیگز بھی تھے جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ جو عدم اعتماد والا کیس چل رہا تھا اور سپیکر کی رولنگ پہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دینا تھا اور اسمبلی کی تحلیل پہ اور اس کی بحالی پہ. تو انہوں نے سیاسی رہنماؤں کو بھی پوڈیم پہ بلایا, بلاول بھٹو صاحب نے اور شہباز شریف صاحب نے بھی اپنا مدعا بیان کیا وکلاء سے ہٹ کے, اور دوسرے جب ایوننگ والے سیشن میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے چیف الیکشن کمشنر کو طلب کر رکھا تھا, ان سے انہوں نے پوچھا کہ اگر آپ کو الیکشنز کے لیے کہا جائے تو آپ کو کتنا وقت درکار ہے. انہوں نے یہ بات بتائی, انہوں نے کہا جی اگر تو سینسز ہونے ہیں جو کہ حکومت فیصلہ کر چکی ہے, اور وہ عمران خان صاحب کی حکومت ہے کیونکہ پچھلی مردم شماری پہ بہت اعتراضات, اور وہ اسد عمر صاحب نے پریس کانفرنس کر کے کہا تھا جی سر کہ پہلے مردم شماری ہوگی پھر الیکشنز ہوں گے. تو اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ اس صورت میں تو ہمیں زیادہ ٹائم چاہیے, لیکن اگر وہ نہیں بھی تو فاٹا میں کیونکہ اس کے مرجر کے بعد ہلکا. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ یہ پھر جو ٹیکنیکل پوزیشن ہے یہ پھر آپ لوگ قوم کو کیوں نہیں بتاتے کہ وہ پھر جو مطالبہ کر رہے ہیں ہمارے کچھ دوست کہ جی اسی سال الیکشن کراؤ, وہ الیکشن تو ہو ہی نہیں سکتا. تو وہ یہ خود ہی تو سارا رستہ بنا کے گئے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ مین پرپوزز اینڈ گاڈ ڈسپوزز. انہوں نے تو اپنے لیے آسانی رکھی تھی کہ کوئی مڈ ٹرم کا مطالبہ آئے تو ہم لوگ مردم شماری کے حوالے کر دیں گے. سائرہ بانو صاحبہ, آپ کو تو پھر یقین نہیں ہے کہ پھر آپ اگلے سال اگست تک ہیں ممبر قومی اسمبلی؟ آپ نے کہا مجھے یہ یقین ہے. آپ کو یقین ہے؟ آئین بھی یہی کہتا ہے. نہیں, آپ کو نہیں یقین. مردم شماری مطلب کیا اگلے سال اس کے بعد بھی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن ہو جائیں گے؟ اچھا, آپ کو الیکشن نظر ہی نہیں آ رہے؟ مجھے تو نہیں نظر آ رہے, کیونکہ سوری مجھے کوئی اور لفظ اس کے لیے مل نہیں رہا کہ یہ جو جتنا اگر وہ کہتے ہیں نا کراچی والی زبان میں بولے تو وہ جتنا رائتہ پھیل چکا ہے اس کی صفائی کے بغیر میرے خیال میں کہ الیکشن نہیں ہونے چاہیے, نہ ہوں گے. جو آئے گی نیکسٹ گورنمنٹ یہ میں آپ کو بتا دوں بہت لنگر آن کرے گی. اچھا, یہ جو آپ بریک سے پہلے کہہ رہی تھی آپ کو کافی کچھ پتہ ہے, تو یہی کچھ پتہ لگتا ہے آپ کو. نہیں وہ ہوں گے نا. دیکھیے نا, اگر عام الفاظ میں اگر عوام کو بتانے کے لیے میں بولوں تو جب تک یہ گند صاف نہیں ہوگا یہ نہیں ہوگا. گند کون سا ہے؟ نہیں, اگلے الیکشن کے بعد بھی کیا ہوگا ہم مانیں گے, یہ مانیں گے. یہ ویسے بڑا اہم کوشچن ہے کہ اگر الیکشن کروا دیتے ہیں آپ کسی کے کہنے پہ مطالبے پہ تو اس کا پھر رزلٹ کون مانے گا؟ جو جیتے گا وہ کہے گا میں مانتا ہوں, جو ہارے گا وہ کہے گا میں نہیں مانتا. یہ بڑا انفارچونیٹ, بہت انفارچونیٹ. جی, بلدیاتی الیکشن جو سندھ میں ہو رہا ہے. ہاں, وہ سندھ میں ہو رہا ہے. آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ وہ جماعتوں اور جماعتوں کے بیچ میں ہو رہا ہے. نہیں, وہ الیکشن جو ہمارے ضلع سانگڑ میں ہو رہے ہیں وہ ہمارا جو الیکشن ہو رہا ہے وہ کیا کہتے ہیں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہم لوگ اور پولیس کے درمیان ہو رہا ہے. اچھا, نہیں ہے جی.
یعنی کہ وہ پیپلز پارٹی ورسز فنکشنل لیگ نہیں ہو رہا, نہیں, وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن, پولیس اور فنکشنل کے بیچ میں ہو رہا ہے. اچھا جی, اچھا, چلیں یہ بڑی افسوسناک بات ہے. یہ ڈی سی اگر آر او بنا ہوا ہو, اور کل تک تو ضلع شکارپور میں بھی انہوں نے کوئی پولنگ اسٹیشن کی بھی ڈیٹیل نہیں دی تھی. ہاں, وہ غوث بخش مہر صاحب بڑا اس پہ چیخو پکار کر رہے ہیں. اور جب آپ کو مطلب لوگوں کو راستے میں پکڑ کے آپ ان کو گردن سے پکڑ کے مقدموں کی دھمکی دیں گے تو پھر وہ الیکشن تو نہ ہوئے. چلیں, ویسے آج کا جو دن ہے اس کے حوالے سے میں نے آخر میں ایک چھوٹی سی جو آپ نے سندھ والی بات کی کہ وہاں پہ جو جمہوری کلچر ہے اس کو فروغ دینے کی ضرورت ہے, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے وہاں پہ اور کئی سال سے ہے, اور پیپلز پارٹی کی جو چیئر پرسن ہے محترمہ بے نظیر بھٹو, وہ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پورے مسلم ورلڈ میں جمہوریت کی علامت ہیں. تو ان کے بارے میں پچھلے دنوں نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر جو خود ایک خاتون ہے, انہوں نے کیا بات کہی آج, کیونکہ محترمہ بے نظیر بھٹو کا یوم پیدائش ہے, سالگرہ کا دن ہے. ذرا سنیں انہوں نے کیا کہا. Two things that history will not contest about Benazir Bhutto. She was the first Muslim female prime minister elected in an Islamic country when women in power was a rare thing. She was also the first to give birth in office. The second and only other leader to have given birth in office almost 30 years later was me. My daughter, Neve Tiaraha Ardern Gayford, was born on the 21st of June 2018, Benazir Bhutto's birthday. The path she carved as a woman feels as relevant today as it was decades ago. تو آج محترمہ بے نظیر بھٹو کا یوم پیدائش ہے, اور سندھ سے تعلق رکھنے والی ایک رکن قومی اسمبلی سائرہ بانو صاحبہ جو ہیں وہ بھی آپ کو بتا رہی تھیں کہ سندھ میں جو بلدیاتی الیکشن ہو رہا ہے اس میں مقابلہ پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان نہیں بلکہ ضلعی انتظامیہ اور حکومت کے سیاسی مخالفین کے درمیان ہے. تو جو لوگ آج محترمہ بے نظیر بھٹو کا یوم پیدائش منا رہے ہیں ان کو چاہیے کہ جو ان کے نظریات ہیں ان کو بھی سامنے رکھیں اور ایک ایسی مثال قائم کریں سندھ میں کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ آپ بے نظیر بھٹو کا نام تو لیتے ہیں لیکن ان کا راستہ جو ہے اس کو بھول چکے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.